السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب اللباسی، سبق نمبر ہے 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر لإناث امتی وحرم على ذکورہم، رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے اور مردوں پر حرام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے سونا پہننا، زیور پہننا سونے چاندی کے، یہ حلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ریشم پہننا بھی حلال کیا گیا۔ مسلمان عورت سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات استعمال کر سکتی ہے، اور اسی طرح مسلمان عورت ریشمی لباس بھی استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال۔ سونا اور ریشم عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر یہ حرام۔ تو جو بھی مرد سونا استعمال کریں یا اسی طرح وہ ریشمی لباس استعمال کریں، تو یہ مرد عورتوں کی مشابہت کرنے والے۔ اس حدیث میں فرمایا سونا اور ریشم عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام کیا گیا۔ اب جو مرد سونا ریشم استعمال کرے گا، ایک تو وہ حرام کا ارتکاب کرے گا، نمبر 2 وہ عورتوں کی نکالی کرنے والا ہوگا۔ اور جو مرد عورتوں کی نکالی کرے اور جو عورتیں مردوں کی نکالی کریں، ان دونوں پر لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ریشم اور سونا مرد پر استعمال کرنا حرام ہوا۔ اگلی حدیث، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب اذا انعم علی عبده نعمتا ان یرا اثر نعمته علیہ، رواہ البیہقی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے پر انعام فرمائے تو اپنے انعام کا، اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا لباس پہننا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اچھی سواری بھی تقوی کے خلاف نہیں، اور اچھی سواری حسب استطاعت، اس کا شمار بھی تکبر کے اندر نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ اسراف
فضول خرچی نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا اللہ نے جتنا ہمیں دیا اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں اور اچھی سواری اختیار کریں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کا دیا بہت کچھ موجود ہوتا ہے، مگر کنجوسی اور بخل کرتے ہوئے بیکار کھانا، بیکار پینا، بیکار پہننا اور بیکار اور گھٹیا سواری کا رکھنا۔ دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بڑا شودرا قسم کا یہ انسان ہے کہ اس کے پاس نہ اچھا کھانے کو کچھ، نہ اچھا پہننے کو کچھ، نہ اچھی سواری کے لیے کچھ موجود ہے۔ تو جس کو اللہ نے جتنا دیا اللہ کی نعمتوں کو کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور سواری میں وہ استعمال کرے۔ یہ دنیا کا مال یہی رہ جائے گا۔ بندے کا مال تو فقط وہی ہے جو اس نے کھایا، جو پیا، جو پہنا اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ بے شمار لوگوں کی عادتیں دیکھی گئی کہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، مگر حالت زار دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا یتیم ہے یا یہ غریب اور مسکین ہے، یہ جو ہے بڑا کوئی کم مال والا شخص ہے۔ کیوں کہ مال بچا بچا کر تجوریاں بھری جا رہا ہے۔ تو تجوریوں کا بھرنا بیکار ہے۔ کل جب ہم مریں گے، ہماری موت ہوگی، ہمارے منہ میں بھی مٹی، ناک میں بھی مٹی، پیٹ میں بھی مٹی اور یہ کفن بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ آج اللہ نے جتنا کچھ اور جو کچھ دیا اللہ نے عطا کیا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کریں۔ مفت میں بچا بچا کر فضول میں رکھنا یہ درست نہیں۔ ہاں، اسراف بھی نہیں ہو، فضول خرچی بھی نہ ہوئی ہو، ناموری اور دوسروں کو حقیر سمجھنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الکسی والمعصفر رواہ مسلم۔ جناب علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شہر کے بنے ہوئے کپڑے اور زرد رنگ کپڑے پہننے سے منع کیا۔ ان لبس الکسی، ایک شہر تھا جس کا نام کس تھا۔ کس شہر کے بنے ہوئے کپڑے اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ کس نامی شہر یہ مصر میں ایک شہر تھا جو ساحل سمندر کے قریب واقع تھا، اور کس کا کپڑا ایسا کپڑا تھا جس میں ریشم کی دھاریاں ہوتی تھیں اور مقام کس میں تیار کیا جاتا تھا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا ایسا کپڑا پہننا حرام ہے جس میں ریشمی دھاریاں ہوں۔ تو ریشمی دھاریاں یا ریشمی لباس مردوں کو پہننے سے منع کیا، اور ایسا کپڑا بھی پہننے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کا رنگ سرخی اور زردی کے درمیان ہو۔ اور یہ لباس جو سرخی اور زردی کے درمیان ہوتا ہے، ہندو کاہن، سادھو اور ہندو جوگی لوگ پہنتے ہیں۔ ممکن ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کاہنوں کا یہی لباس ہو، اس بنا پر یہ رنگ پہننے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال رأى علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین فقال امک امرت کا بہذا رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے جسم پر زرد رنگ کے دو کپڑے دیکھے، یعنی میں نے زرد رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری ماں نے تجھے یہ پہننے کا حکم دیا؟ یعنی زرد رنگ کے کپڑے تجھے تیری ماں نے پہننے کا حکم دیا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا مرد کو زرد رنگ کے کپڑے پہننا منع ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ مفہوم کیا کہ کیا اسے تیری ماں نے تجھے پہنایا ہے؟ یعنی یہ زرد رنگ تو خواتین پہنتی ہیں، اس لیے تیری ماں نے تجھے پہنا دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے بطور تنبیہ کے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس زرد رنگ والے کپڑے کو دھو ڈالوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جلا کر آگ لگا دو، خاکستر کر دو، جلا کر اس کو ختم کر دو۔ مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 2077۔ تو معلوم ہوا میرے پیارے بھائیوں، مرد کو زرد رنگ کے کپڑے پہننا بھی منع ہے۔ اگلی حدیث ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما انہا اخرجت جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخرجت جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکفوفت الجیب والکمین والفرجین بالدیباج رواہ ابو داود وصلہ فی مسلم وزادہ کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حتی قبضت فقبضتها وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوها فنحن نغسلوها للمرضى نستشفی بها وزاد البخاری فی الادب المفرد وکان یلبسوها للوفد والجمعۃ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ انہوں نے یعنی اسماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ نکالا جس کے گریبان، آستینے اور چاک سینوں کی پٹیوں پر دبیز ریشم کا حاشیہ تھا۔ اسے مسلم اور ابو داود نے روایت کیا اور اس کی اصل مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں اتنا اضافہ نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جبہ حضرت عائشہ کی تحویل میں رہا۔ جب عائشہ وفات پا گئیں تو فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اپنے یعنی اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ نبی علیہ السلام یہ جبہ استعمال کیا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے۔ اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے جبے کو دھو کر مریضوں کو پلاتے اور شفا طلب کرتے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اتنا اضافہ نقل کیا کہ نبی علیہ السلام یہ جبہ وفود کی آمد پر اور نماز جمعہ کے لیے پہنتے تھے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا روایت سے کہ ریشم کا استعمال اس کم مقدار کے اندر حلال ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث پڑھی 1 انگلی 2 انگلی 3 انگلی اور 4 انگلی تک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جبے میں
گریبان پر، آستینوں پر اور اسی طرح کچھ اور جگہوں پر ریشم استعمال ہوا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اپنے لباس کے گریبان، آستین، چاک وغیرہ پر ریشم کی یہ معمولی مقدار استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے پاس جب وفود آتے، وفد آتے، ملاقات کے لیے لوگ آتے تو آپ یہ اسپیشلی جبہ پہنتے اور نماز جمعہ کے لیے بھی اسے پہنتے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جو باقیات، آپ کا لباس وغیرہ یا دیگر احادیث کے اندر آپ کے بالوں کا ذکر ہے تو ان کو بطور شفا استعمال کرنا درست ہے، جیسا کہ اسماء بنت ابی بکر نبی علیہ السلام کے جبے کو پانی میں دھو لیتی اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا اور مریض شفا یاب ہو جاتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کتاب اللباس کا آخری باب، باب اللباس تھا۔ اب اس آج کے سبق میں اور گزشتہ سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ریشم کا پہننا مرد کے لیے حرام، سونے کا پہننا حرام۔ تو جب یہ لباس ریشمی پہننا حرام ہے اور نماز کا اور لباس کا گہرا تعلق ثابت ہوا، تو جو لوگ سرکاری محکموں میں ہوں یا غیر سرکاری محکموں میں یا جو بھی جہاں موجود ہے، پرائیویٹ میں ہو، کاروبار میں ہو، زندگی کے کسی بھی شعبہ کے اندر ہو، کھانا پینا پہننا اس کا حرام کا ہو، تو نماز کے لیے لباس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے اور معدے میں حلال خوراک کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج اس لیے ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں ہے، ٹینشن اسی طرح پوری طرح وہ برقرار موجود ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے کھانے پینے اور پہننے کی طرف توجہ نہیں کی۔ جہاں سے حرام کا مال ملا اسے اپنی ہوشیاری، چلاکی اور اپنی قابلیت سمجھ کر اپنے لیے حلال کیا اور اس کو کھا لیا۔ تو محترم میرے پیارے بھائیوں، یہ کتاب اللباس کا اینڈ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب اللباس پر کیا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جہاں ہم عقیدتاً اپنے آپ کو حاملین کتاب و سنت کہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیں۔ اگر حرام کی آمدنی سے حاصل ہونے والا لباس ہوگا تو نماز تو پڑھ لیں گے مگر نماز کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کھانے پینے اور پہننے پر خصوصی توجہ دیں اور حرام لباس پہننے سے گریز کریں۔ مردوں پر سونا بھی حرام اور مردوں کے لیے ریشم بھی حلال۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، کیا دیوبندی دعوے اور نعرے بڑے بڑے، اہل حدیث ہے، اس کی اپنی یا اس کے بیٹے کی شادی ہے یا بھائی کی، اب دلہن والوں نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور دلہے نے بھی سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ اور جی کیا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے پہنی ہے، دلہن والوں نے دی ہے دلہے کو تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی بغاوت چند سیکنڈ کے لیے ہو یا چند سالوں کے لیے حرام ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میرے پیارے بھائیوں، بلوغ المرام میں سے کتاب الصلاۃ مکمل ہوئی اور انشاءاللہ کل سے کتاب الجنائز کے اسباق شروع ہوں گے، سبق شروع ہوں گے۔ اس سے پہلے بلوغ المرام کی آخری کتاب کتاب الجامع مکمل شدہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ پوری کی پوری الحمدللہ بفضل اللہ تعالی وہ ایک ہی جگہ پر میموری کارڈ کے اندر موجود ہے۔
میرے جس بھائی کو بھی بلوغ المرام کی یہ تمام سبق جو ریکارڈ ہو چکے چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ، تو جن بھائیوں کو یہ تمام سبق چاہیے، بلوغ المرام، کتاب الصلاۃ اور کتاب الجامع کے تمام ریکارڈ شدہ سبق، خواہشمند حضرات ایک عدد میموری کارڈ 4 GB کی قیمت اور ڈاک خرچ بھیج کر، اپنا مکمل ایڈریس بھیج کر پورے پاکستان کے اندر گھر بیٹھے بلوغ المرام کے یہ تمام سبق وصول کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے پیارے بھائیوں، جہاں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچے گی، جس قدر حدیث عام ہوگی، تقلید کی وبا اور تقلید کے اندھیرے چھٹتے جائیں گے۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ جہالت اور تقلید کی وبا اور اندھیروں کو ہٹا کر کتاب و سنت کے نور کا اجالا کیا جائے۔ تو خواہشمند حضرات اپنا نام اور مکمل ایڈریس اور 4 GB کارڈ کی قیمت اور ڈاک خرچ میرے موبائل نمبر پر، واٹس ایپ کی بغیر موبائل نمبر پر یہ تمام معلومات بھیجیں، اور پاکستان بھر میں 4-5 صوبوں کے اندر جو جہاں موجود ہے، انشاءاللہ یہ تمام سبق ایک عدد میموری کارڈ کے اندر اس کے پاس پہنچیں گے۔ خود بھی دین سیکھیے، لوگوں تک بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کو پہنچائیے۔ تو محترم بھائیوں، کتاب اللباس، کتاب الصلاۃ اختتام پذیر ہوئی، اور اس کا آخری سبق تھا باب اللباس، جہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرد کے لیے ریشم اور سونے کا استعمال حرام ہے، اور عورت کے لیے ریشم اور سونا حلال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔